علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں، ایک روز سیدنا علی کرم اللہ وجہہ وہ مجلس میں تشریف فرما تھے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو اپنی بارگاہ میں بٹھا کر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بڑے پیار بھرے انداز سے ان سے سوالات کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا ابا جان جو چاہیں پوچھ لیں، جیسے آپ کی مرضی۔ اب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پوچھتے ہیں کہ اے حسن یہ بتا، یا بنی مسداد، اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، یہ بتا کہ راستی کسے کہتے ہیں، جواں مردی کسے کہتے ہیں؟ راستی اور جواں مردی اور حق گوئی کسے کہتے ہیں؟ آپ جواب یہ دیتے ہیں، یا اباتی السداد دفع المنکر بالمعروف، ابا جان برائی سے اجتناب کرتے رہنا اور صدق اور سچائی کو اپنائے رکھنے کو جواں مردی کہتے ہیں، اسی کو سداد کہتے ہیں۔ ہر وقت برائی کو دور کرتے رہیں اور اچھائی کو، سچائی کو، حق گوئی کو اپنائے رکھیں، اسے راستی کہتے ہیں، اسے سداد کہتے ہیں۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پوچھتے ہیں بزرگی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا نوبلٹی کسے کہتے ہیں، بزرگی کسے کہتے ہیں؟ سیدنا حسن مجتبیٰ عرض کرتے ہیں استناء العشیرۃ و حمل الجریرہ، آپ فرماتے ہیں خاندان سے ہمیشہ نیکی اور صلہ رحمی کرتے رہنا اور ان کی ذمہ داریوں کو ہر حال میں انجام دیتے رہنے کو بزرگی کہتے ہیں۔ یہ بزرگی وہ نہیں ہوتی کہ جو ہم کہیں کہ سفید ریش ہو جائیں، کمر نکل آئے، چھڑی ہاتھ میں آ جائے اور چلنے پھرنے سے قاصر آ جائیں تو بزرگ ہیں۔ نہیں، جوانی میں بھی بزرگی آتی ہے۔ وہ کب آتی ہے؟ جب اپنے خاندان کا کوئی بڑا بن کے دکھائے، صلہ رحمی کرتا رہے۔ ہمارے خاندانوں میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم 20 30 سالوں سے اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملے، ایسی قطع رحمی کر کے بیٹھے ہیں۔ قطع رحمی رزق کی قطع کرتا ہے، رزق کو روکتا ہے، اللہ کی رحمت کو روکتا ہے، اللہ کی عطا کو روکتا ہے، اس کے احسان کو روکتا ہے، اس کے فضل کو روکتا ہے، اور صلہ رحمی والا ہمیشہ خوشحال رہتا ہے اور قطع رحمی والا ہمیشہ تنگ دست رہتا ہے۔ پھر فرمایا فمل مروءہ، جواں مردی کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں العفاف و اصلاح المرء مالہ، آپ نے فرمایا ہر وقت اپنے دامن کو پاک رکھنا، پاک دامنی، اور ہر حال میں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کی اصلاح کا، ان کے اصلاح احوال کا کام کرتے رہنے کو جواں مردی کہتے ہیں۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کیا نعمتیں؟ کسی کے پاس نعمت علم ہے تو ہمیشہ اس کی اصلاح کرتا رہے کہ کہیں علم کی وجہ سے بگاڑ تو نہیں پیدا ہو رہا۔ اگر وہ حسین ہے، جمیل ہے، خوبرو جوان ہے تو اس نعمت پر شکر بھی ادا کرے اور اس بات کی اصلاح کرتے رہے کہ کہیں اس کے نفس کے اندر کوئی کبریائی تو نہیں آ گئی، کوئی غرور اور تکبر تو نہیں پیدا ہو گیا، کوئی رعونت تو نہیں پیدا ہو گیا۔ اگر کوئی شخص بہت بڑا خطیب ہے، معلم ہے، مشہور ہے، معروف ہے تو اس نعمت پر شکر بھی ادا کرے اور اصلاح بھی کرتا رہے کہیں میرا نفس تو نہیں پھول رہا۔ اس لیے فرمایا جو شخص ہمیشہ پاک دامن رہے اور اپنی عطا کردہ نعمتوں کو بچا کے رکھے، اس کی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھے، اس شخص کو جواں مرد کہتے۔ پھر فرمایا فمدنیہ، اے میرے بیٹے یہ بتائیں کہ کمینگی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا النظر فی الیسیر و منع الحقیر، رذیل شخص وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے متعلق سوچتا رہے، چھوٹی چھوٹی ٹریویل چیزوں کے بارے میں سوچتا رہے، اس نے یہ کیا، اس نے مجھے یہ کیا، میں نے اس سے یہ مانگا، اس نے یہ کیا۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کڑ کڑ کرتا رہتا ہے وہ رذیل ہے، اور حقیر شے کو اپنے پاس روکے رکھے۔ کوئی اسے مانگے
کہ چلیں 5 روپے دے دیں، کوئی 2000 دے دیں، ان کو نہیں میں نے نہیں دینا، وہ حقیر چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حقیر چیزوں کو روکے رکھنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کڑ کرتے رہنے والے کو رذیل کہتے ہیں، خسیس کہتے ہیں، اسی کو دنیئہ کہتے ہیں۔ ایک روز سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین مرتضیٰ علیہ السلام کوفہ کے بازار میں گئے، دیکھا کہ ایک شخص بازار کے وسط میں کھڑا ہو کر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ سیدنا امام حسین امام علی مقام سے نہ رہا گیا، مگر انہوں نے ضبط کیا کہ اس کی کیا جرت کہ ہمارے بابا جان کو برا بھلا کہے۔ مگر بڑے بھائی تھے سیدنا امام حسن مجتبیٰ، اختیار ان کے پاس تھا، ادب میں خاموش ہو گئے، مگر جلال تو آیا، اچھا نہ لگا، اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس کے کان میں کچھ کہا، اسی وقت وہ نیچے اترا اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے کاشان اقدس تک آ گئے۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور ایک اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اٹھائی اور اسے عطا کر دی، وہ شکریہ ادا کر کے چلا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام تھوڑے سے متعجب ہوئے، پوچھتے ہیں بھائی جان وہ ہمارے بابا جان کو گالیاں دے رہا تھا اور آپ نے اس کو اشرفیوں کی تھالیاں اور دینار اور درہم سے بھر دیا۔ آپ فرمانے لگے آج نہیں، کل جائیں گے، کل دیکھنا اس کا جواب مل جائے گا۔ اگلے دن پھر بازار میں گئے تو اسی بازار کے وسط میں وہ کھڑا ہو کر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے قصیدے پڑھ رہا تھا، آپ کی شان بیان کر رہا۔ تب آپ نے کہا بھائی جان یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دراصل اس میں کمینگی ہے، طبیعت کا رخیص ہے، رذیل شخص ہے، طبیعت کا چھوٹا شخص ہے، اس کو حاجت روائی کی ضرورت تھی، اس نے ہمارے بابا جان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب جب تک یہ درہم اور دینار اس کے پاس رہیں گے یہ قصیدے گاتا رہے گا، اور جب اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی پھر اپنی اصلیت تک پہنچ جائے۔ اب حکمت دیکھیں، دانائی دیکھیں۔ اسی طرح آپ پوچھتے ہیں کہ وَمَا اللَّوْمُ، اے میرے فرزند، اے حسن مجتبیٰ یہ بتائیں کہ ملامت کسے کہتے ہیں؟ اللوم، ملامت کرنا کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے احتراز المرء نفسہ و بذلہ و عرصہ۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کا اپنے آپ سے بچتے رہنا اور اپنے نفس کے حملوں سے محفوظ رہنا لوم ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو ہمیشہ ملامت کرتا رہتا ہے، اسی سے نفس لوامہ ہے، جو بار بار ملامت کرنے والا نفس ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بچائے رکھے اور نفس کے حملوں سے محفوظ رکھے اور ہر وقت اپنی نگاہ اپنے نفس کی اصلاح پہ رکھے اور اپنی ملامت کرتے رہے، اس عمل کو اللوم کہتے ہیں، ملامت کرنا۔ پھر فرمایا کہ اے میرے بیٹے یہ بتائیں فَمَسَّمَاحَ، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت، دل کا سخی ہونا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا البذل فی العسر والیسر، فرمایا تنگی اور خوشحالی دونوں ادوار میں خرچ کرتے رہنا سخاوت ہے، سماحت ہے، کہ ہے تب بھی خرچ کریں، نہیں ہے تب بھی خرچ کریں، پھر سراء بھی خرچ کریں، پھر ضراء بھی خرچ کریں۔ اسی لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو رزق کی کشادگی کے دور میں بھی اور رزق کی تنگی کے دور میں بھی، تکلیف کے دور میں بھی، خوشحالی کے دور میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پھر والقاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ یہی تو واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت ان محسنین ہی سے تو محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا جو تنگی کے دور میں بھی خرچ کرے، جو کشادگی کے دور میں بھی خرچ کرے، کیا کرے؟ اللہ تھوڑا دے تب بھی خرچ کرے، زیادہ دے تب بھی خرچ کرے، جو خرچ کرتا رہے اس کو صاحب سماحہ کہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں فمشح، بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل، تو آپ فرماتے ہیں ان ترى ما فی یدیک صرفا وما انفقتہ تلفا، آپ نے فرمایا
کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اسے فضول سمجھتے رہنا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مجھے اللہ نے کیا دیا ہے۔ اور فرمایا بخل والا کون ہے؟ جو کچھ اس کے پاس ہو اسے بے حیثیت سمجھنا، اسے فضول سمجھنا، اور جو کچھ وہ خرچ کر دے اللہ کی راہ میں کہہ دے وہ تو ضائع ہو گیا، جو خرچ ہو جائے اسے کہہ دے ضائع ہو گیا، اور جو بچ جائے اسے کہتے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس شخص کو در حقیقت بخیل کہتے ہیں، یہ اشح ہے، بخل ہے۔ پھر فرمایا اے میرے بیٹے یہ بتاؤ فمل اخا، اخوت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الوفاء فی الشدۃ والرخاء، فرمایا خوشحالی اور تنگ دستی دونوں دور میں اخوت کا دامن تھامے رکھنا، اسے اخا کہتے ہیں۔ یہ اخوت نہیں ہوتی اچھا دور ہے تو میرے بھائی آ جاؤ، دور اچھا نہیں میرے بھائی چلے جاؤ، نہیں، ہر حال میں اپنے بھائی کی تقدیر کرتے رہنا، اس کی عزت کرتے رہنا۔ آج موڈ اچھا ہے تب بھی اچھائی سے پیش آئیں، موڈ اچھا نہیں ہے تب بھی اچھائی سے پیش آئیں، ہر حال میں اچھائی سے اپنے بھائی سے پیش آنا اخا ہے، اسے اخوت کہتے ہیں۔ پھر فرمایا فمل جبن، بزدلی کیا ہے، کوورڈنس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الجرۃ علی الصدیق والنقول عن العدو، فرمایا دوستوں پر جرت دکھانا اور دشمنوں کے سامنے ہلکا پڑ جانا۔ دوست آئیں تو جرت دکھانا، بڑے آنکھیں گھور گھور کے دیکھنا، دوست آئیں تو گھور گھور کے دیکھنا، طاقت دکھانا، جرت دکھانا، اور جب دشمن آ جائے تو ان کے سامنے بزدل ہو جا، ہمت ہار جانا، اس شخص کو در حقیقت بزدل کہتے ہیں۔ پھر فرمایا ومل غنیمہ، یعنی کہ امیری اور استغناء حقیقی کیا ہے، مستغنی ہونا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں زہد و ورع اور تقوی میں رغبت رکھنا اور دنیا سے بے نیاز ہو جانا اصل امیری ہے، دنیا سے بے نیاز ہو جانا اصل امیری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اصل تونگری کیا ہے؟ فمل غنا، تونگری کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اصل بے نیازی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں رضا النفس بما قسم اللہ لها وان قل فانما الغنا غنى النفس، آپ فرماتے ہیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے والا اصل امیر ہوتا ہے۔ اصل غناء نفس کیا ہے؟ جو اللہ کی ہر تقسیم پہ راضی رہے، جو مال آپ کو دیا اس پہ راضی رہیں، جو علم آپ کو دیا راضی رہیں، جو حال آپ کو دیا راضی رہیں، جو اللہ نے آپ کو حالات دیے اس پہ راضی رہیں، آپ کے بھائی کو علم زیادہ دیا اس پہ بھی راضی رہیں، اس کو مال زیادہ دیا اس پہ بھی راضی رہیں، اس کو حیثیت زیادہ دی اس پہ بھی راضی رہیں۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے والا در حقیقت غنائے نفس کا مالک ہے۔ تو صاحبان فتوت کون ہوتے ہیں؟ جو ہر حال میں خدا سے راضی رہتے ہیں۔ اگر کسی کو مال اچھا دیا مولا تیری تقسیم ہے، کسی کو اچھا متکلم بنایا تیری تقسیم ہے، کسی کو حیثیت میں بڑا بنایا تیری تقسیم ہے، کسی کو فقہیت میں، علمیت میں، درایت میں، روایت میں، خطابت میں، علم الکلام میں زیادہ مضبوط بنایا مولا تیری تقسیم ہے۔ حسد والا کبھی امیر نہیں ہوتا، اس کو اپنا محبوب بنانے والا ہمیشہ بے نیاز اور امیر ہوتا۔ پھر فرمایا فمل فقر، اصل فقر کیا ہے؟ فرمایا شرح النفس فی کل شیء، نفس کا ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دلچسپی لینا فقیری ہے، یہ فقر ہے۔ فقر مینز وہ شخص جو ہے فقیر الطبیعت، مثلا چھوٹی طبیعت کا ہے، نفس کا بھوکا پن، اس کو فقر کہتے ہیں، کہ اس شخص کا نفس بھوکا ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں دلچسپی لیتا ہے، جس کا نفس پر ہو جائے، جس کا نفس مطمئن ہو جائے، وہ کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھتا اس کے پاس کیا ہے، وہ صرف توجہ رکھتا ہے مولا میرے پاس کیا ہے اور مجھے تو نے کیا عطا کیا ہے۔ اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹو لگاتا ہے، جو بہت زیادہ سسپیشیس ہو جاتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے، اس کے پاس کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس نے دیا ہے، کون سا سرٹیفکیٹ ملا ہے، نام کیا لکھا ہے، آپ کو کون سی شیلڈ ملی ہے، مجھے کون سی ملی ہے، جو ان چیزوں میں توجہ دیتا ہے نا، وہ کیا ہے؟
حقیر ہے، در حقیقت وہ حقیر ہے، اور جو ان سے مستغنی ہو کر اور ان سے اوپر سوچتا ہے مولا جو تو نے مجھے دیا ہے میں اس پر تیرا شاکر ہوں اور راضی ہوں، ہر حال میں خوش رہتا ہے، بھئی جب مالک کو میرا کام پسند آ جائے گا تو وہ خود ہی کرم فرما دے گا۔ دلچسپیاں لینا مجھے اب تک یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، اس کے پاس تو آئی فون فلاں ہے، میرے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ والی گاڑی ہے، میری یہ ہے۔ ان چیزوں میں دلچسپی رکھنے والا کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی استغناء قلب کا مالک نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَا الظُّلْمُ، ذلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَالْفَزْعُ عِنْدَ الْمَصْدُوقِيَّةِ، سچائی کے وقت گھبرا جانے والا شخص اصل میں ذلت والا ہے۔ پھر فرمایا اے میرے بیٹے یہ بتا فَمَا الْمَجْدُ، بزرگی کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ عظمت والا شخص کون ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مجد، اور بزرگی والا شخص کون ہے؟ فرماتے ان تُعْطِيَ فِي الْغُرْمِ وَأَن تَعْفُوَ عَنِ الْجُرْمِ، فرماتے ہیں کسی کی غلطی پر مواخذہ نہ کرنا اور کسی کی غلطی کا جرمانہ خود ادا کرنے والے شخص کو در حقیقت بزرگ کہتے ہیں۔ کسی کی غلطی کا خود جا کر اس کا جرمانہ ادا کر دینا، اس کے بہاف پر معافی مانگ آنا تاکہ اس کا دل میرے بھائی کے لیے صاف ہو جائے، ایسا کرنے والے کو در حقیقت بزرگ کہتے ہیں، اسی کو مجد کہتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَمَا الْخُرْقُ، احمق کون ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے امام، اپنے راہبر، اپنے قائد، اپنے شیخ، اپنے مربی، اپنے معلم اور اپنے محسن سے عداوت کرنے والا احمق ہے۔ کہتے ہیں نا انت احمق، اصل احمق وہ ہے جو اپنے مربی کی عداوت کر بیٹھے، اپنے شیخ کی عداوت کر بیٹھے، اپنے رہنما کی عداوت کرے، اور اپنے راہبر کی، اپنے امام کی، اپنے پیشوا کی، اپنے محسن کی، اپنے معلم کی جو عداوت کرے اور ان کی بے ادبی کرے اور ان کے سامنے اونچا اونچا بولے، ان کی بے ادبی کرے، ان کی عداوت مول لے لے، ان سے دشمنی رکھے، دل میں نفرت کرے اور دل تنگ کرے، اور پھر ان کے سامنے اونچا اونچا بولنے والا شخص احمق ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ عام ہستی نہیں بتا رہی، یہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے سنیں، فرمایا غفلت کیا ہے میرے بیٹے؟ فرمایا ترکک المسجد وطاعتک المفسد، فرمایا اللہ کے گھر کی صحبت کو چھوڑنا، صالحین کی صحبت کو چھوڑنا اور فساد انگیز اور شر پسند لوگوں کی پیروی کرنا، یہ غفلت ہے۔ صالحین کی صحبت کو چھوڑنا، مسجد اور اللہ کے گھر کی صحبت کو چھوڑنا، اور اس کے مقابلے میں فساد انگیز لوگوں کی پیروی کرتے رہنا غفلت ہے۔ پھر فرمایا فمل حرمان، محرومی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ترکو کا حظ کا وقد ارید علیک، فرمایا جو حصہ اور نصیب تجھے پیش کیا گیا ہے اس کو چھوڑ دینے والا سب سے بڑا محروم ہے۔ جب کوئی نصیب ملے تو لے لیا کریں، ہم کہتے ہیں مزید دیں، اس مزید کے پیچھے نصیب بھی چھوڑ دیتے، جتنا مل رہا ہو اتنا لے لیا کریں۔ آخری بات پھر فرمایا فمس سید، اے میرے حسن مجتبیٰ یہ بتاؤ سردار کون ہے؟ ہائے ہائے، آخری بات پیاری کر دی، فرمایا سردار کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں ابا جان اصل سردار وہ ہے، اگر کوئی حقیر شخص یا کوئی مال کا لالچی شخص یا بخس اور اناد والا حاسد شخص اس کی خاطر خاندان کے کسی شخص کو گالی دے، برا بھلا کہے، اور وہ مڑ کے بھی اسے نہ دیکھے، اس کا جواب نہ دے، اس شخص کو اصل سید کہتے ہیں۔